وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس، قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، رسولنا، ہمارا رسول، یبین، وہ بیان کرتا ہے، یبین، وہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے، کثیرا مما، بہت سی باتیں جو، کثیرا مما، بہت سی باتیں جو، کنتم، تم تھے، کنتم، تم تھے، تخفون، چھپاتے، تخفون، چھپاتے، من الکتاب، کتاب میں سے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویعفو، اور وہ درگزر کرتا ہے، ویعفو، اور وہ درگزر کرتا ہے، عن کثیر، بہت سی باتوں سے، عن کثیر، بہت سی باتوں سے، قد جاءکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس، قد جاءکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، روشنی، نور، روشنی، وکتاب مبین، اور واضح کتاب، وکتاب مبین، اور واضح کتاب۔ مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے یوں تو اپنی آسمانی کتابوں کی بہت سی باتوں کو چھپا رکھا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ان باتوں کو ظاہر فرمایا جن کی وضاحت دینی اعتبار سے ضروری تھی۔ بہت سی باتیں ایسی بھی تھیں جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھیں، مگر ان کے پوشیدہ رہنے سے کوئی عملی یا اعتقادی نقصان نہیں تھا، اور اگر ان کو ظاہر کیا جاتا تو یہود و نصارہ کی رسوائی کے سوا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی باتوں سے درگزر فرمایا ہے اور ان کی حقیقت واضح کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ یہاں ایک سبق یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ بغیر وجہ اور فائدے کے کسی کا کوئی عیب ظاہر نہ کرو، بلکہ اس کو چھپا رہنے دو، کسی کے عیب کو افشا نہیں کرو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس سے انسانوں میں بہت سی بد امنیاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لہذا کسی کی بھی بری بات نشر نہیں کرو۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ یہدی، ہدایت دیتا ہے، یہدی، ہدایت دیتا ہے، بھی، اس سے، بھی، اس سے، اللہ، 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 من اتبع، اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے، من اتبع، اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے، رضوانہ، اس کی رضامندی کی، رضوانہ، اس کی رضامندی کی، سبل السلام، سلامتی کی راہیں، سبل السلام، سلامتی کی راہیں، ویخرجہم، اور وہ ان کو نکالتا ہے، ویخرجہم، اور وہ ان کو نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، الی النور، روشنی کی طرف، بإذنہ، اپنے حکم سے، بإذنہ، اپنے حکم سے، ویہدیہم، اور انہیں ہدایت دیتا ہے، ویہدیہم، اور انہیں ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ یعنی یہود و نصارہ جو وحی الہی کی روشنی کو ضائع کر کے اہواء و آراء کی تاریکیوں اور باہمی خلاف و شقاق کے گڑھوں میں پڑے دھکے کھا رہے ہیں، جس سے نکلنے کا بحالت موجودہ قیامت تک امکان نہیں،
ان سے کہہ دو کہ خدا کی سب سے بڑی روشنی آ گئی، اگر نجات ابدی کے صحیح راستہ پر چلنا چاہتے ہو تو اس روشنی میں حق تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے پیچھے چل پڑو، سلامتی کی راہیں کھلی پاؤ گے اور اندھیرے سے نکل کر اجالے میں بے کھٹکے چل سکو گے، اور جس کی رضا کے تابع ہو کر چل رہے ہو اس کی دستگیری سے صراط مستقیم کو بے تکلف طے کر لو گے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ لقد کفر البتہ تحقیق کفر کیا، لقد کفر البتہ تحقیق کفر کیا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے قالوا کہا ان اللہ بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ والمسیح ابن مریم وہی مسیح ابن مریم ہے، والمسیح ابن مریم وہی مسیح ابن مریم ہے، قل کہہ دیجئے فمن پھر کون یملکو اختیار رکھتا ہے من اللہ اللہ کے آگے شیئن کچھ بھی ان ارادہ اگر وہ ارادہ کر لے ان یہلکا کہ ہلاک کر دے المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم کو، المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم کو، و امہ اور اس کی ماں کو، ومن اور ان کو جو فی الارض زمین میں جمیعاً سارے وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک و بادشاہی السماواتی آسمانوں کی والارض اور زمین کی وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان ہے یخلق وہ پیدا کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے۔ آیت میں یہود و نصارہ کی تاریخ اور ان کے اعمال و عقائد کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ان کا انجام بھی بتایا گیا ہے، اور پھر بار بار خبردار کیا جا رہا ہے کہ کفر، ہٹ درمی، نافرمانی اور بدعہدی سے بچو، چاہے کتنی بڑے پیغمبر کی اولاد ہو، لوٹ کر تم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے، سزا اور جزا اپنے کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہی ملے گی، چاہے تم اپنے آپ کو اللہ کے مقبول ترین بندے سمجھو، چاہے اپنے رسول کو اللہ یا اس کا بیٹا بنا دو، اس پر دگنا عذاب ہوگا، کیونکہ اس بحث میں پڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کفر اور جو بدعمالیاں وہ نصارہ کرتے رہے ان کی سزا بھی ملے گی۔ اتنی سی بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ رب العزت اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، اور ہر چیز جو اس نے بنائی ہے وہ اس کی محتاج ہے اور اس کی فرما بردار ہے، بھلا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یوں اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کرنا اس کے لیے کیسے ممکن نہیں؟ اللہ کی مرضی میں نہ کسی کو دخل کی اجازت ہے اور نہ ہی اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔
وقالت اور کہا، وقالت اور کہا، الیہود یہود نے، الیہود یہود نے، والنصارى اور نصارہ نے، والنصارى اور نصارہ نے، نحن ہم، ابناء اللہ اللہ کے بیٹے، ابناء اللہ اللہ کے بیٹے، واحباؤ اور اس کے پیارے ہیں، واحباؤ اور اس کے پیارے ہیں، قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، فالما پھر کیوں، فالما پھر کیوں۔ ابناء اللہ بیٹے سے مراد صلبی بیٹے نہیں ہیں بلکہ مقربین مراد ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے محبوب اور قریبی لوگ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ بائبل میں اب بھی ایسے دعوے موجود ہیں۔ خدا نے یوں فرمایا کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے، اور انجیل میں ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اس خوش فہمی کا شکار مختلف قومیں رہی ہیں۔ ہندوستان میں برہم اور اونچی ذاتیں اس کی مثال ہیں جو اپنے آپ کو خدا کی، سورج کی اور چاند کی اولاد کہنے سے بھی نہیں چوکتے۔ قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، فالما پھر کیوں، فالما پھر کیوں، یعذبکم وہ تمہیں عذاب دیتا ہے، یعذبکم وہ تمہیں عذاب دیتا ہے، بذنوبکم تمہارے گناہوں پر، بذنوبکم تمہارے گناہوں پر، بلکہ انتم تم بھی، انتم تم بھی، بشرن انسان ہی ہو، بشرن انسان ہی ہو، ممن ان میں سے جن کو، ممن ان میں سے جن کو خالق اس نے پیدا کیا، خالق اس نے پیدا کیا، یغفر وہ بخش دیتا ہے، یغفر وہ بخش دیتا ہے، لمن جس کو، لمن جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، یشاء وہ چاہتا ہے، ویعذب اور عذاب دیتا ہے، ویعذب اور عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک و بادشاہی، ملک و بادشاہی، السماواتی آسمانوں کی، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، والارضی اور زمین کی، وما اور جو کچھ، وما اور جو کچھ، بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے، المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بات یہود و نصارہ بھی مانتے تھے کہ وہ مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عذاب کا نشانہ بنے ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ اس بات کے بھی قائل تھے کہ آخرت میں بھی کچھ عرصے کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ لہذا بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام انسان ایک جیسے پیدا فرمائے ہیں۔ ان میں کسی خاص نسل کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی لاڈلی قوم ہے اور اس کے قوانین سے لازمی طور پر مستثنیٰ ہے، بالکل غلط دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قوانین سب کے لیے برابر ہیں۔ اس نے کوئی خاص نسل اپنی رحمت کے لیے مخصوص نہیں کی ہے، البتہ وہ اپنی حکمت کے تحت جس کو چاہتا ہے بخش بھی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے قانون عدل کے تحت سزا بھی دیتا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، قد جاءکم تحقیق آیا تمہارے پاس، قد جاءکم تحقیق آیا تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، رسولنا ہمارا رسول، یبین وہ بیان کرتا ہے، یبین وہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت مسیح علیہ السلام کے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان تقریباً 600 سال کا وقفہ ہے، جس میں کوئی نبی نہیں آئے اور کتاب گو موجود تھی لیکن تعریف شدہ۔ اب چونکہ خود اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیشہ کے لیے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، جس کو سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ علی فترۃ من الرسل رسولوں کے موقوف ہو جانے کے بعد، علی فترۃ من الرسل رسولوں کے موقوف ہو جانے کے بعد، ان کے نہ تقولو کہو تم، تقولو کہو تم، ما جاءنا نہیں آیا ہمارے پاس، ما جاءنا
نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر کوئی خوشخبری دینے والا، من بشیر کوئی خوشخبری دینے والا، ولا اور نہ، ولا اور نہ، نذیر ڈرانے والا، نذیر ڈرانے والا، فقد تو تحقیق، فقد تو تحقیق، جاءکم تمہارے پاس آ گیا، جاءکم تمہارے پاس آ گیا، بشیر خوشخبری دینے والا، بشیر خوشخبری دینے والا، ونذیر اور ڈرانے والا، ونذیر اور ڈرانے والا، واللہ اور اللہ، واللہ اور اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر خوب قادر ہے، قدیر خوب قادر ہے۔ یہود و نصارہ کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا کر سیدھی راہ اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اس لیے اس نے نیک کاموں پر جنت کی خوشخبری دینے والا اور برے کاموں پر جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا پیغمبر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے، اور تم ان پر ایمان نہ لاؤ گے تو پھر یاد رکھو جزا اور سزا دینے والا تمہیں معاف نہ کرے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔